أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وعجل فرجه. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. خیریت سے آپ سب لوگ ٹھیک ہیں؟ جی الطاف افنان آپ ٹھیک ہیں؟ جی آپ لوگ ٹھیک ہیں؟ ناز فہیم صاحب آپ ٹھیک ہیں؟ ناز فوج میں نشاط رضوی صاحب بطول تحقیق فوج میں خانوم آپ لوگ ٹھیک ہیں؟ جی الحمدللہ. آپ ٹھیک ہے؟ الحمدللہ. کس میں کس چیز کے بارے میں چل رہی تھی؟ مباحث دوم شروع ہوا تھا. مباحث اور بتائیں دوم ثلاثی مزید سے ریلیٹڈ ہے. کس سے؟ ثلاثی مزید کے معنی تو آپ کو پتہ ہی ہے. ثلاثی مزید فعل کی بحث ہے نا، تو پہلے ثلاثی مزید بھی یعنی وہ فعل جس میں 3 حرف اصلی ہوں اور اس کے علاوہ کچھ زیادہ بھی ہوں. اس کے بارے میں ہم نے کیا بتایا تھا کہ ثلاثی مزید بھی جی ثلاثی مجرد ہی کی طرح اس کا ماضی مضارع اور امر وغیرہ وہی طریقہ ہے، وہی صیغے ہیں، معلوم بھی وہی، مجہول بنانے کا طریقہ بھی وہی ہے، فعل مضارع کے حالات بھی اسی طرح کے ہیں. بس یہ پھر سوال یہ ہوتا ہے کہ پھر ان کا فائدہ کیا ہے؟ بغیر فائدے کا تو کوئی چیز انسان جو ہے وہ لیتا نہیں ہے. تو پھر اس کا فائدہ کیا جب ثلاثی مجرد ہم پڑھ ہی چکے ہیں جیسے نہیں. ان چیزوں میں ایک ہے، لیکن مین جو ہمارا ہدف اور مقصد ہے علم صرف پڑھنے کا کیا ہے؟ ہمارا مین مقصد فائدہ کیا ہے؟ کیا تعریف بتائی تھی علم صرف کی؟ علم صرف ایک ایسا علم جو یہ سکھاتا ہے کہ کس طریقے سے ایک عربی کے ایک کلمے کو مختلف شکلوں میں ڈال تاکہ مختلف معنی حاصل ہو کیے. سکے. میں چاہتا ہوں کہ مجھے یہ معنی حاصل کرنے ہیں کہ وہ گیا، مثلا سعید گیا، تو مجھے علم صرف سکھایا کہ آپ کو اس کے لیے کرنا پڑے گا صحابہ سعید ہے. کیا کرنا پڑے گا؟ صحابہ سعید. لیکن میرے ذہن میں آ رہا کہ نہیں جی، میں تو یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ سعید خالد کو لے گیا. تو اب علم صرف کہتا ہے کہ چاہیے ذهب کو متعدی اگر کرنا ہے تو باب فعل میں مصدر لے کے جائیے. تو آپ کہیے گا اذهب سعید اذهب سعید خالد. اب ہو جائیں گے معنی کہ سعید خالد کو لے گیا. سعید خالد کو لے گیا. سعید گیا، سعید خالد کو لے گیا. معنی فرق ہوگا نہیں ہوگا؟ معنی میں فرق ہوا نہیں. مثال کے طور پر میں کہوں علمت المسألہ، میں نے مسئلہ سیکھ لیا. میں نے یہ مسئلہ سیکھ لیا. لیکن میں نے سیکھ لیا نا، میں یہ معنی پہنچانا چاہتا ہوں کہ اب میں سکھا رہا ہوں. تو یہ علم صرف کہتا ہے کہ آپ کو عالم کو کہہ دیجیے گا. عالم المسئلہ، میں نے مسئلہ سکھایا، میں نے مسئلہ عالمت المسئلہ. تو یہ دیکھیے جو ثلاثی مجرد کے ابواب کو وزن کو غیر ثلاثی مجرد یعنی ثلاثی مزید یا رباعی مجرد و مزید میں لے کے جاتے ہیں، وہ اس لیے تاکہ نئے معنی حاصل ہو سکیں، الگ اور نئے معنی حاصل ہو سکے. اور علم صرف کا پڑھنے کا ہمارا مین فائدہ یہی تو ہے. علم صرف کا موضوع کیا ہے؟ کلمہ. کس اعتبار سے؟ بناوٹ کے اعتبار سے. کس اعتبار سے؟ بناوٹ کے علم صرف کا موضوع یہی تو تھا، کلمہ سازی اور کلمہ شناسی. یعنی علم صرف ہمیں اتنی کیپیبلٹی اور اتنی صلاحیت دے دیتا ہے کہ ہم عربی کے ورڈز بنا سکیں، عربی کے ورڈز بنا سکیں، کلمہ سازی. اور بنے بنائے کہیں قرآن میں آیت زیارتوں میں دعاؤں میں کچھ ورڈ ہیں، ان کو ہم کلمہ شناسی پہچان بھی سکتے ہیں کہ یہ مضارع ہے، یہ مضارع مؤکد ہے، یہ مضارع مجزوم ہے. یہ مثال کے طور پر قرآن پڑھتے پڑھتے آپ کے سامنے شاید گزرے، مثال کے طور پر بسم اللہ الرحمن الرحیم لن ترانی یا موسیٰ، لن ترانی تو آپ کو فوراً کیونکہ علم صرف پڑھا آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ لن جو ہے فعل مضارع پہ داخل ہوتا ہے اور یہ فعل مضارع منصوب ہے. مضارع منصوب اگر یہ مضارع منصوب ہے علامت نصب کہاں ہے؟ کیونکہ یا کی طرف اضافت ہے نا اس کی، تو مقدر ہے، فتحہ پوشیدہ ہے. بہرحال لن ترانی، اور یہ کس معنی کیا دیتا ہے؟ مستقبل. کیا کرتے ہیں؟ نفی
اور بد ہمیشہ کی نفی کرتا ہے. تم ہرگز نہیں دیکھ سکتے، یا متکلم کی ہے، تم انتا اس میں فاعل ہے، لن ترانی یا مفعول ہے، تم مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکتے موسیٰ. کون کہہ رہا ہے؟ خدا کہہ رہا ہے. تو آپ کو فوراً لکھا ہوئے ورڈ دیکھ کے پتہ لگ گیا نہیں پتہ لگ گیا کہ یہ مضارع منصوب ہے، لن اس کے اوپر داخل ہوا ہے، اور یہ لن نفی محبت ہمیشہ والی نفی، ایک ایسی نگیٹو کرتا ہے جو کبھی پوزیٹیو ہو نہیں سکتا. یعنی لن ترانی یا موسیٰ ہے، موسیٰ تم مجھے ہرگز دیکھ نہیں سکتے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ نہیں دیکھ سکتے، مرنے کے بعد دیکھ لو گے یا قیامت میں دیکھ لو گے، نہیں، کبھی بھی، یعنی ہمیشہ کی نگیٹو. جی سمجھ میں آیا؟ جی جی ہوگا. مثال کے طور پر آپ کو قل هو اللہ پڑھنا شروع کیا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل پہلا ہی ورڈ دیکھتے آپ نے، آپ علم صرف پڑھتی ہیں ایک دم، قل کیا ہے یہ آپ کو فوراً یاد آ جائے گا. قل تو قال یقولو اس کا ماضی قال ہے، یقولو اس کا مضارع ہے، ثلاثی مجرد ہے، یقولو سے مضارع حاضر کا صیغہ تقولو بنتا ہے. کیا بنتا ہے؟ تقولو بنتا ہے. یہ سب سیکھا ہے نا آپ نے. تقولو بنتا ہے جس سے امر حاضر بنانے کے لیے علامت مضارع سے گرائی جاتی ہے، بعد والا حرف ساکن ہو تو حمزہ لایا جاتا ہے، لیکن یہاں ساکن نہیں ہے، لہذا علامت مضارع سے گرانے کے بعد آخر سے علامت رفع کو ختم کر دیتے ہیں تو قول ہو جاتا ہے. قاعدہ اعلال یہ کہتا ہے، 10واں قاعدہ تھا، جب دو ساکن ایک جگہ ہو التقاء ساکنین تو حرف اعلال گر جاتا ہے. تو کیا بچا؟ قل. فوراً آپ کو پتہ لگ گیا. تو قل تو فعل امر حاضر ہے، تم کہو، قل اے رسول تم کہہ دو، هو اللہ احد، اللہ ایک ہے. ٹھیک ہے نہیں؟ فوراً یاد آ جائے گا آپ کو قل، اور فوراً آپ کو یہ بھی یاد آ جائے گا کہ قل کوئی فعل 3 حرف سے کم تو ہوتا ہی نہیں ہے، تو یہ تو 2 حرف دکھائی دے رہے ہیں. فوراً یاد آئے گا کہ نہیں یہاں پر حذف ہوا ہے، حذف ہوا ہے عین الفعل. وزن جب کھولیں گے تو وزن میں بھی عین الفعل کو حذف کر دیں گے، ہو جائے گا قل بر وزن قل. جی یعنی عین الفعل یہاں سے حذف ہوا ہے، حذف ہوا ہے. سمجھ میں آ رہا ہے؟ یہ سب دیکھ کے آپ کو اب آتا ہے نہیں آتا ہے؟ کبھی کبھی جب قرآن آپ پڑھتے ہیں، دعائیں پڑھتی ہیں، یہ چیزیں آپ کو ذہن میں آتی ہیں نہیں دیکھ کے کہ یہ ورڈ تو ہم نے پڑھا ہے، یہ مثلا لم ہے، جی لم آیا ہے کہیں، کہیں لن آیا ہے، کہیں حل آیا ہے، کہیں یہ سب چیزیں آئی ہیں مثال کے طور پر. سب چیزیں کوئی بھی سورہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا انزلناہ، انزلنا فوراً یاد آئے گا کہ بھئی یہ تو انزلا، انزلا، انزلو، انزلت، انزلتا، انزلنا، انزلتا، انزلتما، انزلتم، انزلتی، انزلتما، انزلتنا، انزلتو، انزلنا. ہم نے فوراً یاد آئے گا آپ کو کہ یہ تو ماضی کا 14واں صیغہ ہے، جمع متکلم کا ہے. انزلنا ہم نے نازل کیا. جی اور آپ کو اگر یہ باب پڑھ لیں گے تو پھر آپ کو آگے جا کے پتہ لگ جائے گا. نزلہ کا معنی کیا ہے؟ نزل القرآن. ثلاثی مجرد میں اگر اس کو پڑھیں گے نزلہ، ثلاثی مجرد میں اس کو پڑھیں گے نزلہ تو یہ لازم ہے. تو معنی کیسے پڑھیں گے آپ؟ نزل القرآن، نزل القرآن، قرآن نازل ہوا، قرآن نازل ہوا. لیکن یہی ان نزلہ کو باب افعال میں لے جائیں تو متعدی ہو جائے گا. انزل، انزل اللہ، انزل اللہ القرآن، انزل اللہ القرآن. یہاں کیا مطلب قرآن نازل ہوا، یہاں معنی دیکھیں بدل گئے. اللہ نے قرآن کو نازل کیا، نازل ہوا، نازل کیا، نازل ہوا، نازل کیا. معنی میں فرق ہو گیا نہیں ہو گیا؟ جی جی یہ فائدہ ہے، یہ فائدہ ہے کسی بھی ثلاثی مجرد فعل کو یا مجرد فعل کو مزید میں لے جانے کا. یہ فائدہ ہے کہ نئے معنی ایک نہیں کئی کئی معنی بھی آ جاتے ہیں. سمجھ میں آ رہا ہے نہیں؟ یہ مقصد ہے. تو ہم نے پڑھا کہ ثلاثی مزید فی کے 25 باب ہیں جی، جس میں مشہور 10 ہیں. مشہور کا مطلب یہاں پہ کیا ہے نشاط فاطمہ؟ یہاں نشاط، یہاں مشہور ہونے کا کیا مطلب ہے کہ مشہور ہے مطلب استعمال زیادہ ہوتا ہے. ہاں ان کا، انہی کا استعمال سب سے زیادہ ہوتا ہے. انہی وزن پہ قرآن ہو، آیتیں ہوں، روایتیں ہوں، قرآن کی آیتیں ہوں، روایتیں ہوں، زیارتیں ہوں، زیادہ تر جو مزید ہوتے ہیں وہ انہی وزن پہ ہوتے ہیں. انہی وزن پہ زیادہ استعمال ملے گا آپ کو. 25 میں سے 10 مشہور ہے. کون کون سے ہیں؟ باب افعال، باب تفعیل، باب مفعلہ.
افتعال انفعال تفاعل جی افعال استفعال افعیل اور اب تو سب کا ان کا ماضی مضارع مصدر کا وزن یاد رکھنا ہے باب افعال کا ماضی افعلا مضارع یفعل مصدر افعال افعلا یفعل افعال جیسے اکرما یفعل جیسے یہی تھا انزلا ينزل انزلا ينزل انزال باب تفعیل آ جاتا ہے اس کے بعد باب تفعیل کا ماضی فعلا ہے تشکیل ہے کل میں نے آپ کو سب شروع دیا ہے فعل کیا ہے تجدید ہے فعلا عین الفعل اس کا مطلب تین حرف عین لام ہے لیکن ایک عین زیادہ ہے نا فعلا یفعل تفعیل جیسے ابھی نزلہ کو لے کے جائیے نزلہ سے کافی مزہ رہتا نزل ينزل ہے جی نزلہ ينزل تنزيل تنزیل نزلہ کیا ہے نزلنا کیا ہے قرآن میں آیا نزلنا جی جی انا کیا تھا نحنو نزلنا الذکر کیا انا نزلنا الذکر وانا له لحافظون جی انا نزلنا الذکر نزلنا لیکن نزلہ کے معنی ہے نزل القرآن قرآن نازل ہوا لیکن نزلہ کے معنی وہی ہے جو انزلہ کے سے کیا لکھا ہے انا نزلنا نزلہ 14 صیغہ نزلنا ہم نے نازل کیا ہم نے ذکر کو نازل کیا یعنی قرآن کو ہم نے ذکر کو نازل کیا وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ اور ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے تحریف نہیں ہونے دیں گے اس میں ہم ہی اس کی سمجھ میں آ رہا ہے نہیں یہ باب تفعیل تھا تو باب تفعیل کا ماضی فعلا یفعل تفعیل جیسے نزل ينزل تنزیل صرف یصرف تصریف علم يعلم تعلیم وزن تولتے چلے جائیے باب مفعلہ کے بارے میں کیا بتایا تھا مصدر مفاعلہ جیسے ٹھیک ہے باب مفعلہ اب دیکھیے باب مفعلہ دیکھیے میں نے لکھا ضربا یا مارنے کی مثال کی ہوئی بحثا ثلاثی مجرد کیا ہے بحثا سعید سعید نے بحث کی سعید نے لیکن اسی کو باب مفعلہ میں لے جائیں تو نیا معنی آ جائیں گے کیا آ جائیں گے بحثا سعید جی خالدن مثلا بحثا سعید خالدن سعید نے خالد سے بحث جی سعید اور خالد نے آپس میں بحث کی آپس میں تو مشارکت کے معنی ہو گئے شرکت ہو گئی سعید اور خالد کی کس چیز میں بحث میں شرکت ہو گئی کمبائنڈ اسٹڈی کو مباحثہ کہتے ہیں نا کیوں کیونکہ اس میں جب دو چار لوگ بیٹھ کے ایک ہی سبجیکٹ کے اسٹوڈنٹ جب بیٹھ کے آپس میں درس ریوائز کرتے کمبائنڈ اسٹڈی تو کیا ہوتا ہے یہ جب بولے گا کہ ایسا ہوگا نہیں ایسا نہیں ایسا ہوگا نہیں بھائی ایسا پڑتا ہے نہیں ایسا ہوگا تیسرا کہ نہیں ایسا ہوگا یہ کیا ہو رہا ہے یہ مباحثہ ایسے یاد بھی جلدی ہوتا ہے مباحثے سے چیزیں نہیں واو اس میں نہیں آئے گا میں نے واو لگا دیا تھا نا سعید و خالد وہ تباحثا میں آئے گا سمجھ میں آ رہا ہے نہیں یہاں پہ صرف سعید خالدن آئے یہ باب مفعلہ افتعال انفعال سب کے الگ الگ معنی سب کے یہ ہم نے کل پڑھ لیا تھا بس تھوڑا سا اس کو دیکھ کے باقی آگے کی بحث ہر باب کے کتنے کتنے معنی میں استعمال ہوتا ہے کیا کیا معنی میں استعمال ہو سکتا ہے مثال کے طور پر باب تفعیل کا مشہور معنی کیا ہے زیادہ تر کس معنی میں استعمال ہوتا ہے تعدیہ لازم کو متعدی ثلاثی مجرد لازم ہے تو باب تفعیل میں جا کے وہ متعدی ہو جاتا ہے جیسے نزل القرآن قرآن نازل ہوا اسے باب تفعیل میں نزل اللہ القرآن اللہ نے قرآن کو نازل کیا مشہور معنی یہ ہے زیادہ تر اس معنی کے لیے آتا ہے لیکن کبھی کبھی یہ تدریج کے معنی بھی آتا ہے کس کے معنی اسٹیپ بائی اسٹیپ یا مثال کے طور پر یا ایھا الرسول بلغ اے رسول بلغ کے معنی کیا ہے ہم ترجمہ کرتے پہنچا دیجئے بلغ کے معنی اسٹیپ بائی اسٹیپ پہنچا دیجئے یعنی یہ نہیں ہے کہ ایک ہی مرتبہ پہنچانا ہے اور یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیے گا رسول کی زندگی میں جس دن سے
پیغمبر نے نبوت کا اعلان کیا کہ میں نبی ہوں، دعوت ذوالعشیرہ کا بلایا تھا تو کیا کیا تھا اس کے بعد؟ امام علی علیہ السلام 13 سال کے بھی نہیں تھے جب کہا تھا کہ کون ہے جو میری اس راہ میں مدد کرے گا، جو مدد کرے گا میرا خلیفہ، میرا جانشین ہوگا میرے بعد، تو حضرت علی کھڑے ہوئے، مولا نبی اکرم نے بٹھا دیا. پھر کہا 3 دن تک یہ معاملہ چلتا رہا. پھر آپ کیا کیا مولا نے، نبی اکرم نے پھر کہا کہ جس کے میرے بعد میرے وصی، میرے خلیفہ، میرے جانشین یہ ہوں گے. اس پہ لوگوں نے تانا بھی دیا تھا، ابو طالب دیکھو اب تمہیں اپنے بیٹے کی، اب تمہارا بیٹا تمہارا ولی بن گیا ہے مثلا. تو ہم سوچتے ہیں کہ مولا کائنات کی ولایت جو ہے یا رسول بلغ پہنچا دی ہے، قدیر میں پہنچائی گئی. نہیں بھائی، بلغ موقع موقع پہ پہنچاتے رہیے. جی تدریج کے معنی میں بھی آتا ہے، اسٹیپ بائی اسٹیپ، اور کئی معنی میں آتا ہے. جی متعدی کرنے کے لیے بھی آتا ہے، تقسیر کے معنی میں بھی آتا ہے، کثرت کے معنی میں، باب تفعیل کثرت کے معنی میں استعمال ہوتا ہے. یا ایھا الرسول بلغ، کثرت سے پہنچا دیجیے. جی دیکھتے ہیں ناز فاطمہ ذرا آئیے مبحث دوم ثلاثی مزید. مقدمے فعل ثلاثی مزید الثلاثی مجرد کی رفع بشواذ. فعل ثلاثی مزید جو ہے وہ ثلاثی مجرد سے لیا جاتا ہے. کیسے؟ بدین معنی، اس معنی میں کہ صیغہ اول ماضی معلوم آن را، اس کے ماضی معلوم کے پہلے صیغے کو صیغہ اول ماضی ثلاثی مجرد بگیریم، ثلاثی مجرد کے ماضی معلوم کے پہلے صیغے سے لیں گے. وَأَمَّا بَقِيَ صِيغَهَا یہ ماضی معلوم آن، لیکن باقی اس کے ماضی معلوم کے باقی صیغے اس کے صیغہ اول پہلے صیغے سے، وسائر قسمت ہے آن، اور اس کے تمام ہی تقسیم جو ہے ثلاثی مجرد کی مزید کی. باقی صاحب جو فعل ثلاثی مجرد مزید کی جو اب تقسیم ہے، مضارع وغیرہ وغیرہ، ماضی کی اور قسمیں صاحب ثلاثی مزید فی کے ماضی سے، از ماضی معلوم میں خودش گرفت بشول، اپنے ماضی معلوم سے لیا جائے گا. بنابراین اس بنا پر فعل ثلاثی مزید آنس کے، لہذا فعل ثلاثی مزید وہ ہے کہ صیغہ اول ماضی معلوم آن، کہ جس کے ماضی معلوم کے صیغے میں دارای سے حرف اصلی، جو جس کا صیغہ ماضی معلوم 3 حرف اصلی و ایک یا چند حرف زائد باشد، ایک یا چند حرف زائد رکھتا ہو. 3 اصلی اور ایک یا کچھ حرف زیادہ رکھتا ہو. حروفی کے برائے ساختن ثلاثی مزید در ثلاثی مجرد اضافہ بشواذ، وہ حروف جو ثلاثی مزید بنانے کے لیے ثلاثی مجرد میں اضافہ ہوتے ہیں، بڑھائے جاتے ہیں. حروف مخصوصیہ، مخصوص حروف ہیں، اپنی مرضی سے 6 مت بڑھا دیجیے گا کہ میں تو 6 بڑھاؤں گا مثال کے طور پر، کہ انہوں نے کہا ایک حرف زیادہ ہے اس میں تو میں تو 6 نہیں، مخصوص حرف ہیں. باقی فعل میں اگر بڑھانا ہے تو حمزہ ہی بڑھانا ہے. اللہ یفعلو جی باب تفعیل میں عین فعل کو تجدیدی دینی، کبھی آپ اٹھا کے جو ہے وہ اپنی مرضی کا نہیں، مخصوص حروف ہیں. وہ درجائے مخصوصی اذان درمیان، اور یہ بھی نہیں ہے کہ کہیں بھی بڑھا دیجیے کہ چلو مان لیا میں نے کہ باب فعل میں حمزہ زیادہ ہے لیکن میں وہ حمزہ تو بیچ میں بڑھاؤں گا، نہیں، بیچ میں بڑھا دینا فعل کے بعد تو فاعلہ دوسرا باب بن جائے گا، وہ باب مفعلہ بن جائے گا. نہیں، مخصوص جگہ پہ بڑھتے ہیں، مخصوص جگہ پہ بڑھائیں. حروف کلمہ جدید، اب جو نئے کلمے کے جو حروف ہیں یعنی مزید بھی کے، وہ ممکن ہے کہ حرکات جدید ہی داشتے باش، کہ نئی حرکتوں کو ثلاثی مجرد میں کچھ اور حرکت تھی، اب اس میں کچھ اور ہو سکتی ہے، ہو جائے گی. ان خصوصیات را بے وسیلہ اوزان ثلاثی مزید می توان دریافت. ان خصوصیات کو، جو یہ کون سا حرف بڑھتا ہے، کہاں بڑھتا ہے اور کیا حرکت آتی ہے، ان کو ثلاثی مزید فی کے جو اوزان ہیں کہ خواہ دامت جو آئیں گے ان قریب، می توان دریافت، ان اوزان کے ذریعے سے ان کی حرکت، ان کے ان حروف کو پہچانا جا سکتا ہے، دریافت کیا جا سکتا ہے. اب یہ کہ ماضی یہ ثلاثی مزید معلوم، ثلاثی مزید معلوم کے ماضی کے 25 وزن ہیں، مضارع آن نیز 25 وزن دارا، تو اس کے مضارع کے بھی 25 ہی وزن ہیں، ماضی مضارع کے 25 وزن ہیں. زیرا اس لیے کہ در غیر ثلاثی مجرد میں برائے ہر ماضی کے لیے بیش از ایک وزن مضارع نیز، اس لیے کہ غیر ثلاثی مجرد کے کسی بھی ماضی کے مضارع میں ایک وزن سے زیادہ نہیں ہے. ثلاثی مجرد میں تو ایک ماضی کے 3 مضارع ہو سکتے تھے کیونکہ عین الفعل کی حرکت سمائی تھی، ہے نہیں؟ لیکن وہاں پر جیسے فعالا تھا،
فعلا کے کتنے مضارع ہو سکتے تھے؟ یفعلو یا یفعلو یا یفعلو، 3 ہو سکتے تھے، لیکن یہاں باب افعال کا ماضی افعل ہے تو اس کے مضارع 3 نہیں ہو سکتے، اس کا ایک ہی مضارع ہے یفعلو، کیونکہ ایک وزن سے زیادہ نہیں ہے۔ مصدر ہر وزنی قیاسی و معینہ، ثلاثی مجرد میں بتایا تھا کہ اس کا مصدر سماعی وزن معین نہیں ہے کہ مثلا یہی وزن پہ مصدر ہوگا، مثلا پتہ لگا آپ دیکھیے جلوس، جلسہ یجلسو کا مصدر کیا ہے؟ جلوس، جلسہ یجلسو کا مصدر کیا ہے؟ جلوس، قتل یقتل کا مصدر کیا ہے؟ قتل، بتائیے قتل جلوس ایک وزن کے ہیں؟ نہیں ہے؟ سمجھ پا رہا ہے؟ الگ تو ثلاثی مجرد کا جو مصدر تھا وہ سماعی تھا، کسی کا وزن کسی ثلاثی مجرد کے مادے کا وزن فعول کے وزن پہ آتا ہے، کسی کا فعال، کسی کا فعال، فعالن، کرما، کروما یکرمو، کرم، کرم، دیکھیے رے پہ زبر ہے، یہاں عین فعل ساکن ہے، یہاں عین فعل پہ زبر، تو کئی وزن پہ آتے ہیں، کہیں فعال کے وزن پہ، کہیں فعل کے وزن پہ، کہیں فعول کے وزن پہ، کہیں فعالتن کے وزن پہ، کہیں فعال کی وزن پہ۔ زکامہ کا زکام، زکامہ سے مصدر کیا ہے؟ زکام، جی سعالا سینے کا درد ہے، 3 عین لام، سعالا سعال سینے کا درد، الگ الگ وزن پہ آتے، لیکن ثلاثی مزید بھی کے سارے مصدر معین ہیں۔ باب افعال کا مصدر افعال کے وزن پہ آئے گا، اکرام، انزال، باب تفعیل کا مصدر تفعیل کے وزن پہ آئے گا، تنزیل، تکریم، تصریف، جی باب مفاعلہ کا مصدر مفاعلۃ کے وزن پہ آئے گا، مباحثۃ، مقاتلۃ، اسی وزن، تو اس کا مصدر معین ہے، اس کا مصدر قیاسی ہے، قاعدہ قانون ہے، معین۔ ابھی کہہ رہے ہیں عظیم 25 وزن، ان 25 وزن میں سے 10 وزن مشہور ہے، 10 وزن مشہور ہیں، یعنی افعال زیادی، یعنی مشہور ہے مطلب زیادہ تر افعال طبق حرف دامزانہا، ان میں سے ہر ایک کے مطابق مزید کی میشان، ان میں سے کسی ایک کے وزن پر مزید بھی ہوتے ہیں۔ وہ 5 وزن غیر مشہور، 15 وزن غیر مشہور ہیں، اوزان مشہور عبارت انداز، مشہور وزن یہ ہیں، افعل ماضی، افعل مضارع یفعل مصدر افعال، فعل یفعل تفعیل، فاعل یفاعل مفاعلۃ، افتعل یفتعل افتعال، انفعل ينفعل انفعال، یہ مصدر ہیں، یہ سب ہیں، یہ ماضی، یہ مضارع، تفعل یتفعل تفعل، جیسے تصرف یتصرف تصرف، تفاعل یتفاعل تفاعل، تضارب یتضارب تضارب، افعل یفعل افعلال، جیسے احمر یحمر احمرار، استفعل یستفعل استفعال، جیسے استغفر یستغفر استغفار، افعال یفعال افعیلا، احمار یحمار احمیرار، سمجھ میں آ رہا ہے نہیں؟ ابھی کہہ رہے ہیں ان کے اوپر وزن تولتے چلے جائیے آپ، لیکن یہ یاد رکھنا کہ ثلاثی مجرد کو جو مزید کیا جاتا ہے انہی میں سے کسی ایک میں کیا جاتا ہے، لیکن آپ ایک ہی مادے کو جیسے ضربہ کو سارے باب میں نہیں لے جا سکتے، ثلاثی مجرد کے کسی مادے کو ثلاثی مزید بھی کے کسی بھی باب میں لے جانا یہ بات کمائی ہے، جس باب میں جس مادے کو وہ لے گئے ہیں عرب، آپ اس کو اس میں لے جا سکتے ہیں، مثلا نزلہ کو باب تفعیل میں بھی لے گئے ہیں، استعمال ہوا ہے نزلہ مل جائے گا آپ کو، باب افعال میں بھی لے کے گئے ہیں انزلہ، تو یہ بھی مل جائے گا آپ کو، لیکن جی باب استفعال میں کہیں لے جاتے ہوئے دیکھا، کہیں نہیں ملے گا آپ کو کہ آپ استنزلہ استنزل استنزال کہیں مل جائے آپ کو، تولنے کو آپ تول لیجئے وزن، لیکن ایسا ہی ہو گیا جیسے ایک دفعہ آپ نے سیب تولے ترازو میں، ایک دفعہ ریت تول لیا آپ نے، تو کیا فائدہ، ریت تول تو لیا آپ نے کہ 5 کلو ریت ہے، لیکن اس کا کوئی فائدہ تھوڑی کھانے کا، جی ایسے ہی آپ نزلہ کو باب استفعال میں تولنے کو تو تول لیں گے، استنزلہ استنزل استنزال، لیکن کوئی فائدہ نہیں، اس میں نہیں لے کے گئے ہیں، عرب والوں نے اس میں استعمال نہیں کیا ہے، لیکن اسے باب تفاعل میں شاید استعمال کیا، تنازلہ تنازل تناسل، تو ہر باب میں نہیں لے جا سکتے آپ ہر مادے کو، ثلاثی مجرد کی نشات نحوی نشات رضوی صائم بطول تحسین فاطمہ خانم، یہ بات سمائی ہے، قدامت ماضی مضارع یہ فوقرا، اوپر جو ماضی اور مضارع ہیں ان میں سے ہر ایک کو ہمان طور کے در ثلاثی مجرد گزشت، جیسا کہ ثلاثی مجرد میں بات گزر گئی باب نہیں ہوئے، انہیں جو اوپر ماضی اور مضارع جیسے ثلاثی مجرد میں کہا تھا فعل یفعل فعل فعل یفعل، یہ سب کیا ہے، یہ باب کہلاتے ہیں، ایسے ہی ثلاثی مزید باب،
وہ آن رب نام مصدر میخانن، اور ان ابواب کو ان کے مصدر کے نام سے یاد کیا جاتا ہے. جیسے باب افعال کا مصدر ہے افعال، اس کا نام بھی افعال کے نام سے پڑ گیا. مثلا ہم کہتے ہیں باب افعال، باب تفعیل، باب مفعلہ، باب استفعال وغیرہ. بنا برین فعل ثلاثی مزید دارای 25 باب، لہذا ثلاثی مزید کے 25 باب ہیں لیکن مشہور 10. ابھی کہ ثلاثی مزید میں مصدر بھی مصدر مانند مضارع معلوم، مضارع معلوم کی طرح ہمان طور کے اشارہ سے، جیسا کہ اشارہ ہو چکا، از ماضی گرفت بشوا، ماضی سے ہی لیا جاتا ہے. وہاں کیا تھا، مصدر سے ماضی لیا جاتا تھا ثلاثی مجرد میں، لیکن ثلاثی مزید میں مصدر ماضی سے لیا جاتا ہے. وہ بے طور کلی یا کلی طور پر برائے ساختن ہر خدا مسئلہ قسمت، کلی طور پر ان میں سے ہر ایک، تین میں سے ہر ایک کو بنانے کے لیے، یعنی ماضی مضارع اور مصدر کو بنانے کے لیے، ہر باب کے ماضی مضارع مصدر کو بنانے کے لیے باید وزن آن رد نظر دا، اس کے وزن کو نگاہ میں رکھنا ہے کہ باب افعال کا مصدر ماضی مضارع مصدر کا وزن کیا ہے، افعلا یفعلو افعال، یہ رات یاد رکھنا. وہ ورڈ افعال اور اس کے مطابق آپ ورڈ تول لیجئے گا حرف زائد دراورد، اس کے مطابق حروف زائد کو لے آئیے گا. وہ حروف کا متحرک، اسی کے مطابق آپ کو حروف کو ساکن اور متحرک کرنا ہے کہ کس کو ہر متحرک کرنا ہے، کس کو. مثال کے طور پر نزلہ کو نون سے لے نہ لام، نزلہ کو اگر آپ باب تفعیل میں لے جانا چاہتے ہیں تو باب تفعیل میں عین فعل پہ حرکت ہے تو اسی کے ساتھ ساتھ اس کو حرکت دے دیجیے، یعنی تشدید دے دیجیے. نزلہ 3 منٹ ایکسٹرا ہو گئے، باقی انشاءاللہ کل پڑھتے ہیں. وصلی اللہ علی محمد و آلہ الطاہرین. اللہم صلی علی اللهم صل على محمد وعلى محمد